جو امامت وغیرہ کرتے ہیں ان کو اخلاص کیسے ملے؟ امامت کی اجرت تو جائز ہے، وہ امامت کی یہ علماء نے، پہلے تو یہ بھی ناجائز تھی، پھر علماء نے اس پر غور کیا کہ مسجدیں خالی ہونے لگی۔ پہلے امامت کرتے تھے علماء یا صالحین جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے، عالم ہونا شرط نہیں امام کے لیے، تو اب امامت کرتے تھے، لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، علماء واعظ فرماتے تھے، لوگ ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو بعد میں لوگوں میں سستی آ گئی، خدمت کرنا کم ہوا، اب یہ کیا کھائیں، کیا پہنیں، کیا بچوں کو کھلائیں؟ اب پانچوں ٹائم ایک ہی مسجد میں ایک بندہ مسلسل نماز پڑھاتا رہے تو کہیں آنے کا نہ جانے کا، نہ نوکری کا نہ دھندے کا، تو اب کیا کریں؟ تو پھر یہ کہ متاخرین نے، بعد والے علماء نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح واعظ و نصیحت جو واعظ فرماتے ہیں علماء، اس کی بھی اجرت کو جائز قرار دیا گیا۔ اچھا، اور اسی طرح تدریس، علم دین پڑھانا، قرآن کریم کی تعلیم دینا، ان کی بھی اجرت کو جائز قرار دیا۔ نعت شریف کی اجرت کو جائز قرار نہیں دیا کہ نعت شریف نہ پڑھنے سے دین کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو رہا، نمازیں نہیں پڑھائیں گے مسجدیں خالی ہو جائیں گی، واعظ و نصیحت علماء نہیں کریں گے تو گمراہی پھیل جائے گی۔ تو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، تو یہ بس یہ 3-4 چیزیں میں نے نا، انہی کی اجرت جائز ہے۔ اب مزے کی بات یاد آ گئی، کوئی بولے 11ویں حدیث سے ثابت کرو، تو میں بولوں گا کہ امامت کی اجرت حدیث سے ثابت کرو۔ سارے امام اجرت لے رہے ہیں تقریباً، جو نہ جشن ولادت کو مانے نہ 11ویں شریف کو مانے، اجرت قبول کر رہے ہیں سب۔ حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کب اجرت لی، صحابہ کرام نے کب اجرت لی؟ تو اب یہ کہ علماء نے جو بھی کیا وہ قرآن و حدیث سے ہی لے کر ہم کو سمجھایا، لیکن صراحتاً کہ سرکار نے کیا مسجد نبی شریف کی امامت کی تو تنخواہ لی تھی؟ صحابہ کرام جو امامت فرماتے رہے تو کیا انہوں نے تنخواہیں لی تھی؟ اس وقت تو تنخواہ جائز ہی نہیں تھی نا، تو بعد میں علماء نے حدیثوں سے ہی نکال کر ہم کو سمجھایا۔ تو یوں 11ویں شریف 12ویں شریف بھی حدیثوں سے ہی ان کا ثبوت نکلتا ہے، تو صراحتاً نہیں ہوتا کھلے لفظوں میں 11ویں کے۔ 11ویں والے آقا تو بہت بعد میں آئے، 561 ہے نا آپ کی وصال، تو دور صحابہ بھی نہیں تھا، تابعین بھی نہیں، تبع تابعین بھی نہیں، لیکن بعد میں۔ لیکن یہ پھر ہمارے علماء اس سے ثبوت نکالتے ہیں بھئی ایصال ثواب، ایصال ثواب جائز ہے۔ تو 11ویں شریف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب ہی تو کرتے ہیں۔ پھر دن منانا، تو اس کے پھر آیتوں سے حوالے دیتے ہیں کہ انہوں نے دن منایا، انہوں نے دن منایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء احد کی قبروں پر، مزاروں پر تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ثبوت دیتے ہیں ہمارے علماء۔ تو نہ 11ویں منانے میں حرج ہے، نہ 12ویں منانے میں حرج ہے، نہ امام کے تنخواہ لینے میں حرج ہے، نہ مؤذن کے تنخواہ لینے میں حرج ہے۔ البتہ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ امام اگر تنخواہ لے رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا کہ وہ اپنی امامت بیچ چکا، یہ الفاظ ہیں۔ تو اگر فی سبیل اللہ پڑھائے گا، امامت کرے گا، اذان دے گا، مؤذن بنے گا، تو اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب ملیں گے علی ھذا القیاس۔ اسی طرح دوسری عبادات جن پر جواز ہے، اگر کوئی فی سبیل اللہ کرے گا تو ظاہر اس کو ثواب ملے گا، ورنہ وہ بیچ چکا۔ اب وہ دوسری ضمن نیتیں کر کے ثواب کے راستے نکال سکتا ہے اگر علم نیت رکھتا ہے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔